السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان آج کے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اور ناظرین، آج 7 اپریل ہے 2022 کی، اور آج کا دن پاکستان کی آئینی اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اور پاکستان کی قومی تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھا جائے گا کہ چونکہ آج تقریباً 8:25 پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 معزز ججوں نے اور جن کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے آئین کی حرمت کو بحال کیا ہے، اور بلکہ وہ تمام دروازے بند کر دیے ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی بھی شخص، چاہے وہ سویلین ہو یا کسی اور طریقے سے طاقت میں آیا ہو، اقتدار میں آیا ہو، اور وہ کسی طریقے سے آئین کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کرے تو ان کی اس حرکت پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس طریقے سے کہ جس طریقے سے آئین بحال کیا گیا ہے، اور تمام وہ احکامات جو آئین کو وائلیٹ کرتے ہوئے پاس کیے تھے وہ اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور بات کا بھی احساس ہے کہ عمران خان ہمارے ہاں ایک غیر متنازع لیڈر کے طور پر ابھرے تھے، ہماری جو پاکستان کی سماجی تاریخ ہے یا سماجی پس منظر ہے، سماجی منظرنامہ ہے۔ لیکن بالآخر کیا ہوا کہ وہ شخص جو دوسروں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ پاسداری کریں تمام تر قوانین کی، اور وہ مثالیں دیا کرتے تھے یورپ کی، امریکہ کی اور دوسرے ملکوں کی کہ وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ ان کو بہتر جانتے ہیں۔ جب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو وہ کیسی باتیں کرتے تھے، اور اقتدار میں آنے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا اور جس قسم کے یو ٹرن لیے، اور یو ٹرن لینے کے لیے وہ مثال دیا کرتے تھے ہٹلر کی، ایک نازی فاشسٹ ڈکٹیٹر تھا جرمنی کا، کہ اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ اگر ہٹلر بھی ہوتا تو وہ بھی یو ٹرن لیتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ اپنا جو امیج بنایا تھا پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جو سنجیدہ ہیں، جو آئین کو ماننے والے ہیں، جو عام لوگ ہیں، جن کو اور کسی چیز سے غرض نہیں، ان کو آلو اور پیاز کے نرخوں سے غرض ہے، ان کو مایوس کیا۔ اور بلکہ جو گزشتہ یہ دن گزرے ہیں، 8 مارچ کو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اور پھر آپ دیکھیے کہ آج 7 اپریل ہو چکی، پورا ایک مہینہ ہو چکا، اور پاکستان کا ہر شخص معلق تھا، اور آج اسے اس سے نجات ملی ہے کہ وہ لٹکا ہوا تھا، اب وہ واپس زمین پہ آیا ہے اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ مجھے جو بات کر رہا تھا کہ مجھے عمران خان کے بارے میں ایک ذاتی طور پر بھی ایک احساس ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کی تاریخ میں متنازع نہیں تھا، وہ اسے متنازع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے کس نے خراب کیا؟ وہ کہا جاتا ہے کہ مین از نون بائی وچ کمپنی ہی کیپس، کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اور ایک بادشاہ جو ہے یا ایک جو مقتدر ہے وہ اپنے مصاحبوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنے وزراء سے پہچانا جاتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گرد کس قسم کے لوگ جمع ہو گئے تھے، اور ان میں سنجیدگی کا عنصر کس حد تک تھا، یا ان کا سنجیدگی کا لیول کیا تھا، اور انہوں نے کس طریقے سے انہیں اس راستے سے بھٹکا دیا کہ جس راستے پہ اگر وہ چلتے تو وہ آج بھی پاکستان کے مقبول ترین لیڈروں میں ہوتے، اور ان کا نام ان لوگوں میں نہ آتا کہ جنہوں نے پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کیا۔ ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں کچھ ڈکٹیٹرز کے نام ہیں، ان کے خلاف یا ان کے حق میں فیصلے جو بھی آئے، وہ پاکستان کی ایک الگ سی تاریخ ہے، لیکن ان کا نام بھی اسی فہرست میں لکھا گیا، وہ فیصلہ آ گیا۔ اور یہ جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہوں یا کسی بھی عدالت کے ہوں، یا یہ جو عوام کے دلوں پہ لکھے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ جو لفظ لکھے جاتے ہیں، یہ لفظ کبھی نہیں مٹتے۔ یہ جو دراڑ سی آ جاتی ہے دلوں میں، یہ کبھی نہیں پاٹی جاتی یا کبھی نہیں مٹ سکتی، اور یہ دراڑیں جوں جوں پھیلتی جاتی ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ عمران خان بڑے گریز سے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اکثریت نہیں ہے، تو پھر ہر لمحہ ایک اور چال چلنے کی بجائے، اور انہیں جو لوگ مجبور کر رہے تھے
یہ چالیں چلنے پر ان کے اندر میں جھانک سکتے، انہیں دیکھ سکتے کہ وہ کس قسم کے ایروگنٹ لوگ ہیں، کہ ان کا ماضی کیا ہے، وہ کس طریقے سے پارٹیاں بدل کر ان کے پاس آئے ہیں، اور وہ کس طریقے سے ان کو ان کے گرد گھیرا ڈال کے اور ان کے مزاج کی بات کرتے ہیں، جو بات وہ سننا چاہتے ہیں وہی بات کرتے ہیں۔ مزاج شاہاں جو بن جاتے ہیں تب ان کے مصائب بھی وہی بات کرنے لگتے ہیں۔ تو ان جو لوگ میچور نہیں تھے، جو لوگ سنجیدہ نہیں تھے، نہ وہ ان کی ذات سے مخلص تھے، نہ وہ پاکستان کے معاملات سے مخلص تھے، وہ اپنی ذات سے مخلص لوگ تھے۔ ان کی باتیں انہوں نے سنی اور اس حال تک پہنچا دیا معاملہ، اور معاملہ ابھی رکا نہیں ہے۔ اب بھی جو ان کے قریبی مصاحب تھے ان کی ٹون ویسی ہی ہے، اور وہ ویسے ہی دھمکیاں لگا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد بھی، کہ جناب ہم دیکھیں گے کہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ اور کبھی وہ یہ دھمکی لگاتے رہتے ہیں آج فیصلہ آنے سے پہلے کہ پاکستان 400 سال پہلے چلا گیا، پاکستان وہاں چلا گیا جہاں 23 مارچ 1940 کو تھا، اور پاکستان غلام بنا دیا گیا۔ پھر پاکستان کو غلام کس نے بنایا ہے؟ یہ جو ہماری اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اس کا جو بل ہے آئی ایم ایف کی فرمائش پر، یہ کس نے منظور کروایا اسمبلی سے؟ عمران خان تو یہ کہتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لوں گا، تو کس نے قرضے لیے؟ کوئی جگہ چھوڑی ہے، کوئی بینک چھوڑا ہے جہاں سے قرضہ نہ لیا ہو، کوئی ایسا ملک چھوڑا ہے جہاں سے انہوں نے کشکول نہ پھیلایا ہو اور پاکستان کو گروی رکھ دیا ہو؟ یہ انہی کا دیا ہوا ہے کہ ایک ڈالر جو پہلے چل رہا تھا، کہ جب انہوں نے یہ حرکت نہیں کی تھی کہ اس میں جو 3 اپریل کو ہوئی تھی، کہ 3 اپریل کو ڈالر دیکھیے کہ 182 روپے پہ چل رہا تھا، تو آج وہ 195 روپے میں بلیک مارکیٹ میں، اور 189 روپے کچھ پیسے میں آج وہ اس کا انٹر بینک ریٹ تھا۔ اس سے پاکستان پر جو قرضہ ہے وہ کتنا بڑھ گیا، کتنے ارب روپے بڑھ گیا قرضہ، اس کا کسی کو احساس نہیں۔ کاروبار میں مندی، سٹاک ایکسچینج میں مندی۔ اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ نہیں رہیں، تو وہ ایک طرف ہو جاتے گریسفلی۔ ان کی سیاست کہاں ختم ہو رہی تھی؟ نہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، نہ ان کے خلاف کوئی ایسا الزام تھا۔ اب دیکھیے گا کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ابھی بھی ان کے جو ہواری ہیں، جو ان کے مصاحب ہیں، جو انہیں ایک برے انجام تک خدا نہ کرے پہنچانا چاہتے ہیں، وہ ان کے گرد ویسے ہی وہ ایک جال بنے ہوئے ہیں۔ اب بھی وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یوں کر دیں، آپ یوں کر دیں، آپ استعفے دے دیں، اب ساری اسمبلی استعفیٰ دے دے جو ان کے ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے۔ بھی آپ کی حکومت بھی بنی تھی، اتحادی جماعتوں کو ملا کر بنی تھی۔ اب اگر اتحادی آپ کے ساتھ نہیں رہے تو پھر اتنا غصہ کس بات کا؟ اپوزیشن میں بھی لیڈر ہوتے ہیں، اور وہ جو بینچز ہیں، ٹیڈی بینچز، ان پر بھی بیٹھتے ہیں، وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں، اور قائد حزب اختلاف بھی ہوتے ہیں۔ ان کا معیار، ان کا رتبہ ان کے اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ تاریخ بہت ظالم ہے۔ تاریخ میں جو کچھ کسی کے بارے میں لکھا جاتا ہے، وہ ان کا جو کردار اور جس طریقے سے وہ بیہیو کرتے ہیں مشکل مراحل میں، کرائسس میں جس طرح وہ بیہیو کرتے ہیں، وہاں سے کریکٹر نتر کر آتا ہے، وہاں سے کریکٹر نکھر کر بھی آتا ہے کہ کس نے کس قسم کے ماحول میں، کس قسم کے کرائسس میں کیسے بیہیو کیا۔ مرد بحران لوگ کیوں کہلائے جاتے ہیں؟ کہ وہ بڑی ہی شان سے نکلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا اس آئین کو بچانے کے جرم میں، لیکن وہ کس طریقے سے، کس شان سے، جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ تو یہاں کون سا مقتل تھا؟ کیا بات تھی؟ بلکہ ان کو تو، عمران خان صاحب کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کی جان چھوٹ رہی تھی، کہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہمارے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے، ہم نے قرضے چکانے ہیں، آئی ایم ایف کی شرط آئی ہوئی تھی، اگلا بجٹ بننا تھا، مئی جون میں بجٹ پاس ہونا تھا، تو ان چیزوں سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ بھی حیران کن ہے، میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ جن پارٹیز کی حکومت بحال ہوتی ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہاں جن کی حکومت بحال ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے، ان کے ہاں ماتم ہو رہا ہے۔
وہی گالم گلوچ اور وہی سب کچھ کیے جا رہے ہیں. اگر اس قسم کے حربے نہ کیے جاتے تو وہ وزراء جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے ہوئے تھے فیصلہ سننے کے لیے، انہیں چھپ کر، اپنا چہرہ چھپا کر وہاں سے نہ نکلنا پڑتا پچھلے رستوں سے. وہ سب کے سامنے جاتے اور فخر سے جاتے کہ وہ ان کے ہاں کردار کیسا ہے. بات نہیں بنی، ان کے ہاں اکثریت نہیں رہی تو استعفیٰ دے دیتے ہیں، نہ کہ پوری چیز کو، ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کیا اتنا یہ دور وہ نہیں ہے کہ جس میں میڈیا نہیں تھا؟ آج کل تو ایک ایک موو آپ نے قومی اسمبلی میں پرائیویٹ میڈیا کو نہیں جانے دیا، لیکن جس طریقے سے آپ نے اپنے قومی میڈیا پر دکھایا کہ کس طرح سے وہ سوری صاحب نے ایک پرچی پڑھی اور اس کے نیچے نام بھی پڑھے گئے اور پھر وہ سب کچھ آپ کے سامنے وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. گزارش یہ تھی کہ ابھی جو خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ آپ ایگوسٹک ہو رہے ہیں، میں عمران خان صاحب سے مخاطب ہوں، آپ کچھ ایسے کرنے کے جا رہے ہیں کہ جس کے لیے پھر پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو، اور کچھ اس قسم کی آپ کو تجویزیں دی جا رہی ہیں، پرپوزلز دی جا رہی ہیں، تو خدا کے لیے آپ اس چیز کو چھوڑیے. آپ پاکستان کو دیکھیے. پاکستان نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. پاکستان نے آپ کو کرکٹ میں ایک شان سے نوازا. آپ نے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی اور پھر اسی پاکستان نے آپ کو وزیر اعظم بنایا. اسی پاکستان نے آپ کو ایک ایسے منصب پر بٹھا دیا کہ جس منصب پر لوگ زندگی بھر ترستے رہتے ہیں کہ وہ ایک دن کے لیے وزارت عظمیٰ پر فائز ہوں، لیکن وہ نہیں ہو پاتے. تو یہ جو خوش قسمتیاں ہوتی ہیں یہ رب کی عطا ہوتی ہیں، رب کا کرم ہوتی ہیں. ان میں یوں نہیں کرتے کہ آپ پوری جو کھیل ہے، پوری چیزیں اس کو بگاڑ کے رکھتے ہیں اور ہر چیز کو کھیل سمجھنے لگیں. ہر چیز آخری گیند تک نہیں کھیلی جاتی. یہ کرکٹ نہیں ہے، یہ سیاست ہے. اگر آپ سیاست میں آئے ہیں تو سیاست کو سیاست کی طرح لے کر چلیں، نہ کہ اسے آپ کوئی کھیل سمجھ لیں. تو ابھی لوگ جو آپ کو غلط، یا جسے کہتے ہیں نا کہ پٹھے سیدھے مشورے دے رہے ہیں، الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں آپ کو، ان کی جو پٹھی مت ہے آپ ان کے قریب مت بھٹکیں. آپ جو گریسفل چیز آپ کو نظر آئے، آپ کی نگاہ میں آئے، اگر آپ نے سامنا کرنا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تو بڑے جگرے سے کریں، آگے بڑی شان سے بیٹھیں. جیسے میاں نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے خلاف کیا تھا نو کانفیڈنس اور ناکام ہوئی تھی، تو ان کو مبارکباد بھی دی گئی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ان کی طرف ایک اپنی تقریر میں ان کے لیے کوئی گالم گلوچ کچھ ایسا نہیں کیا تھا، نہ کسی کو غدار قرار دیا تھا، نہ کسی کو ڈسلائل قرار دیا تھا، نہ اس قسم کے کوئی خط بنائے تھے. تو اگر آپ نے اس کو کنفرنٹ کرنا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو کو تو شان سے کریں، اور اگر آپ نے استعفیٰ دینا ہے تو استعفیٰ بھی آپ شان سے دیجئے کہ آپ کو ایوان کا جو کانفیڈنس تھا وہ حاصل نہیں رہا، اعتماد حاصل نہیں رہا، تو آپ جا رہے ہیں. لیکن میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو پٹھی مت دینے والے لوگ ہیں، یہ جو الٹی پٹی پڑھانے والے لوگ ہیں، ان کی اس پہ نہ آئیے. یہ کوئی وہ جنگ نہیں ہے کہ جسے ہر قیمت پر آپ نے جیتنا ہے. جنگ جیتنے کے لیے یہ جو سیاسی جنگ ہے آپ کے حمایتیوں کا ہونا ضروری ہے، اور جو آپ کے رویے کی وجہ سے آپ کو چھوڑ چکے ہیں. شان اسی میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس پر الزام نہیں لگاتے. آپ نے کسی کے ساتھ بیٹھ کر پانی کا ایک گلاس بھی پیا ہے، کھانا بھی کھایا ہے، اور وہ دوستی ختم ہو گئی ہے، تو سیاسی دوستیاں ہوتی ہیں. تو پھر گالم گلوچ اور ان کو ڈس لائل اور یہ کہنا کہ وہ غدار ہو گئے، یہ نہیں کہا جاتا. اب کہا جاتا ہے کہ جناب وہ جو ایم کیو ایم تھی یا وہ بلوچستان میں جو بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ تھے وہ غدار ہو گئے، وہ پیسے کھا لیے انہوں نے. بھئی انہوں نے کہاں سے پیسے کھا لیے؟ وہ تو جماعت کی حیثیت سے آپ سے بھی شامل ہوئے تھے، آپ کے ساتھ اتحاد میں، اور آپ سے وہ الگ ہو کر ادھر چلے گئے ہیں، تو یہاں سے کہاں سے پیسہ آ گیا؟ اگر آپ لوگوں کے دلوں پر، ان کے زخموں پر نمک چھڑکیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ اب میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ 9 اپریل کو 10 بجے حکم دے دیا گیا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پر ووٹنگ ہوگی.
اگر آپ نے استعفیٰ نہیں دینا تو شان سے جائیے، ورنہ اس سے پہلے استعفیٰ دے دیجیے اور اپوزیشن کی بنچوں پر بیٹھیے اور قیادت حزب اختلاف بن کر بیٹھیے، اور اگر ان کی جو موو ہے ناکام ہو جاتی ہے تو پھر آئیے اور اسی شان سے وزیر اعظم بن کر رہیے، لوگوں کے لیے اچھے کام کیجیے۔ آپ لوگوں کے جو آلو اور پیاز کے بھاؤ ہیں انہیں مقرر کرانے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، سستے پہنچانے کے لیے وزیر اعظم بنے ہیں۔ یہ جو کسی نے آپ کے کانوں میں ڈال دیا ہے نا کہ آپ قوم بنانے کے لیے ودیت کیے گیا ہے آپ کو ایک، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قوم بنانے والا عمل خود بخود چلتا ہے، اور قوم ایک دن میں یا کسی وزیر اعظم کے ایک ٹینیور میں نہیں بنتی۔ قوم بنانے کا عمل بہت لمبا ہے۔ ابھی صرف آپ پاکستانی قوم پر، ان پر زندگی آسان کر دیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ان مصاحبوں سے دور رہیے، یہ سنجیدہ لوگوں کو قریب بلائیے اپنے، اور یہ جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو کھائی کے کنارے پہنچا کر یہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے، اور آپ کے سے یوں دور ہوں گے جیسے یہ کبھی آپ سے ملے ہی نہیں تھے۔ آج یہ کھڑے ہو کر جن لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں یہ کبھی ان کی کاسلیسی کیا کرتے تھے۔ تو چھوڑیے ان باتوں کو، اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ آپ پھر سے کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں تو ایسا مت کیجیے۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وی لاگ۔ آپ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو۔ فی امان اللہ۔